أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ جی ہم پارہ نمبر 22 کا آغاز کریں گے، کیونکہ ہم سورۃ احزاب کر رہے تھے اور اسی کی کنٹینیوشن ہے انشاءاللہ آیہ نمبر 31 سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقنت منکن للہ ورسولہ، اور تم میں سے جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابع دار رہے گی اور نیک عمل کرے گی، اسے ہم اس کا ثواب بھی دگنا دیں گے اور اس کے لیے ہم نے باعزت رزق تیار رکھا ہے. اے نبی کی بیویوں، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لہٰذا تم نزاکت کے ساتھ بات مت کیا کرو. کبھی کوئی ایسا شخص بیجا لالچ کرنے لگے جس کے دل میں روگ ہوتا ہے، اور بات وہ کہو جو بھلائی والی بات ہو، اور اپنے گھر میں قرار کے ساتھ رہو، اور غیر مردوں کو بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرو جیسے کہ پہلی جاہلیت میں دکھایا جاتا تھا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو. اے نبی کے اہل بیت، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح مکمل ہو. اور آیہ نمبر 34، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور حکمت کی جو باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، یقین جانو کہ اللہ بہت باریک بین اور ہر بات سے باخبر ہے. بے شک فرما بردار مرد ہوں یا فرما بردار عورتیں، مومن مرد یا مومن عورتیں، عبادت گزار مرد ہوں یا عبادت گزار عورتیں، سچے مرد ہوں یا سچی عورتیں، صابر مرد ہوں یا صابر عورتیں، دل سے جھکنے والے مرد ہوں یا دل سے جھکنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد ہوں یا صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ دار مرد ہوں یا روزہ دار عورتیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں یا حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد ہوں یا ذکر کرنے والی عورتیں. ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور شاندار اجر تیار کر رکھا ہے. اور آیہ نمبر 36، اور جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا حتمی فیصلہ کر دے تو نہ کسی مومن مرد کے لیے یہ گنجائش ہے نہ کسی مومن عورت کے لیے کہ ان کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے، اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا. اور آیہ نمبر 37، اور اے پیغمبر، یاد کرو جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے بہت احسان کیا تھا اور تم نے بھی احسان کیا تھا یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیویوں کو اپنے نکاح میں رہنے دو اور اللہ سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھول دینا چاہتا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قصے کو بیان کر رہے ہیں جو حضرت زید کی بیوی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی، ان سے نکاح کرنے کا حکم آ گیا تھا نا، تو اسی کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے کہ لے پالک بچے کی بیوی سے نکاح جائز ہے، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. پھر جب زید نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیا تو ہم نے اس
اس سے تمہارا نکاح کروا دیا تاکہ مسلمانوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں اس وقت کوئی تنگی نہ رہے جب انہوں نے اپنی بیویوں سے تعلق ختم کر لیا ہو، اور اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل تو ہو کر ہی رہنا تھا۔ اور آیت نمبر 38، نبی کے لیے اس کام میں اعتراض کی کوئی بات نہیں ہوتی جو اللہ نے اس کے لیے طے کر دیا ہو، یعنی اللہ کی وہ سنت ہے جن پر ان انبیاء کے معاملے میں بھی عمل ہوتا آیا ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ تو مقدر ہوتا ہے۔ پیغمبر وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بھیجے ہوئے احکام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور حساب لینے کے لیے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر بات کو خوب جانتا ہے۔ اور آیت نمبر 41، اے ایمان والو، اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرو، وہی ہے جو خود بھی تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور وہ مومنوں پر بڑا مہربان ہے۔ جس دن مومن لوگ اللہ سے ملیں گے اس دن اس کا استقبال سلام سے ہوگا، اور اللہ نے ان کے لیے باعزت انعام بھی تیار کر رکھے ہیں۔ اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں ایسا بنا کر بھیجا ہے کہ تم گواہی دینے والے، خوشخبری سنانے والے اور خبردار کرنے والے ہو، اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے اور روشنی پھیلانے والے چراغ ہو۔ تم مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے، اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانو، اور ان کی طرف سے جو تکلیف پہنچے اس کی پرواہ بھی نہ کرو، اور اللہ پر بھروسہ کیے رکھو، اور اللہ رکھوالا بننے کے لیے کافی ہے۔ اور آیت نمبر 49، اے ایمان والو، جب تم نے مومن عورتوں سے نکاح کیا ہو، پھر تم نے انہیں چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دی ہو، تو ان کے ذمے تمہاری کوئی عدت واجب نہیں ہے جس کی گنتی تمہیں شمار کرنی ہو، لہٰذا انہیں کچھ تحفہ دے دو اور انہیں خوبصورتی سے رخصت کرو۔ اے نبی، ہم نے تمہارے لیے تمہاری وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کو تم نے ان کا مہر ادا کر دیا ہے، نیز اللہ نے غنیمت کا جو مال تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے جو کنیزیں تمہیں ملکیت میں آ چکی ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، اور تمہاری وہ چچا کی بیٹیاں اور پھوپھی کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، نیز کوئی مسلمان عورت جس نے مہر کے بغیر نبی کو اپنے آپ سے نکاح کرنے کی پیشکش کی ہو، بشرط کہ نبی اس سے نکاح کرنا چاہے۔ یہ سارے احکام خاص تمہارے لیے ہیں، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہمیں وہ احکام خوب معلوم ہے جو ہم نے ان کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں ان پر عائد کیے ہیں، اور تمہیں ان سے مستثنیٰ کیا ہے تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اور آیت نمبر 51، اور ان بیویوں میں سے تم جس کی باری چاہو ملتوی کر دو، اور جس کو چاہو اپنے پاس رکھو، اور جن کو تم سے الگ کر دیا ہو ان میں سے اگر کسی کو واپس بلانا چاہو تو اس میں بھی تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان سب کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور انہیں رنج نہیں ہوگا، اور تم انہیں جو کچھ دے دو گے اس پر وہ سب کی سب راضی رہیں گی، اور اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ علم اور حلم کا مالک ہے۔ اس کے بعد دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کے بدلے کوئی دوسری بیوی لے آؤ، چاہے ان کی خوبی تمہیں پسند ہی کیوں نہ آئی ہو۔ البتہ جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں ہو وہ تمہارے لیے حلال ہیں، اور اللہ ہر چیز کی پوری نگرانی کرنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 53، اے ایمان والو، نبی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے پر آنے کی اجازت دے دی جائے، وہ بھی اس طرح کہ تم اس کھانے کی تیاری کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تو جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو اپنی اپنی راہ لو، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بات سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ تم سے کہتے ہوئے شرماتے ہیں، اور اللہ حق بات میں کسی سے نہیں شرماتا۔ اور جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ طریقہ تمہارے دلوں کو بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ رکھنے کا ذریعہ ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بڑی سنگین بات ہے۔ چاہے تم کوئی بات ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے۔ اور آیت نمبر 55، اور نبی کی بیویوں کے لیے اپنے اپنے باپ کے سامنے بے پردہ آنے میں کوئی گناہ نہیں، نہ اپنے بیٹوں کے، نہ اپنے بھائیوں کے، نہ اپنے بھتیجوں کے، نہ اپنے بھانجوں کے، اور نہ اپنی عورتوں کے،
اور نہ اپنی کنیزوں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ ہے۔ اور اے خواتین، تم اللہ سے ڈرتی رہو، یقین جانو کہ اللہ ہر بات کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان کے کسی جرم کے بغیر تکلیف پہنچاتے ہیں، انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا ہے۔ اور اب یہ وہ آیا ہے جو پردے کی آیا ہے کہ جب عورتیں گھروں سے باہر جاتی ہیں تو ان کو کیسے جانا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس آیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حکم تھا۔ اور اب یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ اے نبی، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی تو ان کو ستایا نہیں جائے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اگر وہ لوگ باز نہ آئے جو منافق ہیں، جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو شہر میں شر انگیزی پھیلاتے ہیں، تو ہم ضرور ایسا کریں گے کہ تم ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوگے، پھر وہ اس شہر میں تمہارے ساتھ نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے ہی دن، جن میں وہ پھٹکارے ہوئے ہوں گے۔ پھر جہاں کہیں ملیں گے پکڑ لیے جائیں گے اور انہیں ایک ایک کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا وہ معمول ہے جس پر ان لوگوں کے معاملے میں بھی عمل ہوتا رہا ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور تم اللہ کے معمول میں کوئی تبدیلی ہرگز نہیں پاؤ گے۔ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور تمہیں کیا پتا شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے کافروں کو رحمت سے دور کر دیا ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ اس طرح رہیں گے کہ انہیں نہ تو کوئی حمایتی مل سکے گا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اور آیت نمبر 66، جس دن ان کے چہروں کو آگ میں الٹا پلٹا جائے گا، وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کر لی ہوتی اور رسول کا کہنا مان لیا ہوتا، اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا اور انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے پروردگار، ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر ایسی لعنت کا جو بڑی بھاری لعنت ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تھا، پھر اللہ نے ان کو ان باتوں سے بری کر دیا جو ان لوگوں نے بنائی تھی، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے رتبے والے تھے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور سچی بات کہا کرو۔ اللہ تمہارے فائدے کے لیے تمہارے کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہ کی مغفرت کر دے گا۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اس نے وہ کامیابی حاصل کر لی جو زبردست کامیابی ہے۔ اور آیت نمبر 72، ہم نے یہ امانت آسمان اور زمین اور پہاڑ پر پیش کی تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کا بوجھ اٹھا لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ظالم، بڑا ہی نادان ہے۔ اور اب اس سورت کی آخری آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو نیز مشرک مرد اور مشرک عورتوں کو عذاب دے گا، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے گا۔ اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہماری سورت احزاب ختم ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورت سبا۔ تھوڑا سا اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ اس سورت کا بنیادی موضوع اہل مکہ اور دوسرے مشرکین کو اسلام کے بنیادی عقائد کی دعوت دینا ہے۔ اس سلسلے میں ان کے اعتراضات اور شبہات کا جواب بھی دیا گیا ہے اور ان کو نافرمانی کے برے انجام سے ڈرایا گیا ہے۔ اس مناسبت سے ایک طرف حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اور دوسری طرف قوم سبا کی عظیم الشان حکومتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی زبردست سلطنت سے نوازا گیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، لیکن ان برگزیدہ پیغمبروں کو کبھی اس سلطنت میں ذرہ برابر بھی غرور نہیں ہوا، اور وہ اپنی سلطنت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انعام سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے رہے اور اپنی حکومت کو اپنے بندوں کی فلاح و بہبود کے کاموں میں استعمال کرتے رہے۔ چنانچہ وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوئے اور آخرت میں بھی ان کا اونچا مقام ہے۔ دوسری طرف قوم سبا کو، جو یمن میں آباد تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرح کی خوشحالی سے نوازا، لیکن انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی
اور کفر و شرک کو فروغ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ کا عذاب آ گیا اور ان کی خوشحالی ایک قصہ بن کر رہ گئی۔ ان دونوں واقعات کا ذکر فرما کر یہ سبق دیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اقتدار حاصل ہو یا دنیاوی خوشحالی نصیب ہو تو اس میں مگن ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھنا تباہی کو دعوت دینا ہے۔ اس سے مشرکین کے ان سرداروں کو متنبع کیا گیا ہے جو اپنے اقتدار کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر دین حق کے راستے میں روڑے اٹکاتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورت بھی مکی سورہ ہے اور اس میں 54 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس کی صفت یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی تعریف اسی کی ہے، اور وہی ہے جو حکمت کا مالک ہے، مکمل طور پر باخبر۔ وہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتی ہیں، اور وہ ان کو بھی جانتا ہے جو باہر نکلتی ہیں، ان کو بھی جو آسمان سے اترتی ہیں اور ان کو بھی جو آسمان کی طرف چڑھتی ہیں، اور وہی ہے جو بڑا مہربان ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ کہہ دو کہ کیوں نہیں آئے گی؟ میرے عالم الغیب پروردگار کی قسم، وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی۔ کوئی ذرہ برابر چیز اس کی نظر سے دور نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، اور نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز ایسی ہے نہ بڑی جو ایک کھلی کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج نہ ہو۔ اور آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور قیامت اس لیے آئے گی تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اللہ ان کو انعام دے۔ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کے بارے میں یہ کوشش کی ہے کہ انہیں ناکام بنائے، ان کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہوگا۔ اور اے پیغمبر، جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ خوب سمجھتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، اور اس اللہ کا راستہ دکھاتا ہے جو اقتدار کا مالک ہے اور ہر تعریف کا مستحق ہے۔ اور یہ کافر لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، کیا ہم تمہیں ایک ایسے شخص کا پتہ بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے اس وقت تم ایک نئے جنم میں آؤ گے۔ اور آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا اسے کسی قسم کا جنون لاحق ہے۔ نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ خود عذاب میں اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ بھلا کیا ان لوگوں نے اس آسمان و زمین کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے بھی موجود ہے اور ان کے پیچھے بھی؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ہر اس بندے کے لیے ایک نشانی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو خاص طور پر اپنے پاس سے فضل عطا کیا تھا اور کہا تھا کہ اے پہاڑوں، تم بھی تسبیح میں ان کے ساتھ ہم آواز بن جاؤ، اور اے پرندوں تم بھی۔ اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا کہ پوری پوری زریں بناؤ اور کڑیاں جوڑنے میں توازن سے کام لو، اور تم سب لوگ نیک عمل کرو۔ تم جو عمل بھی کرتے ہو میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو تابع بنا دیا، اس کا صبح کا سفر بھی 1 مہینے کی مسافت کا ہوتا تھا اور شام کا سفر بھی 1 مہینے کی مسافت کا، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ اور آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جنات میں سے بھی کچھ وہ تھے جو اپنے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور ہم نے ان پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ ان میں سے جو کوئی ہمارے حکم سے ہٹ کر ٹیڑھا راستہ اختیار کرے گا ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ وہ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے جو وہ چاہتے بنا کر دیتے تھے، اونچی اونچی عمارتیں، تصویریں، حوض جیسے بڑے بڑے لگن اور زمین میں جمی ہوئی دیگیں۔ اے داؤد کے خاندان والو، تم ایسے عمل کیا کرو جن سے شکر ظاہر ہو، اور میرے بندوں میں کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں۔ پھر جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کیا تو ان جنات کو اس کی موت کا پتہ کسی اور نے نہیں دیا بلکہ زمین کے کیڑے نے دیا جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ اور آیت نمبر 14، چنانچہ جب وہ گر پڑے تو جنات کو معلوم ہوا کہ اگر وہ غائب کا علم جانتے ہوتے تو اس ذلت والی تکلیف میں مبتلا نہ رہتے۔ حقیقت یہ ہے کہ قوم سبا کے لیے خود اس جگہ ایک نشانی موجود تھی جہاں وہ رہا کرتے تھے۔ دائیں اور بائیں دونوں طرف باغوں کے 2 سلسلے تھے،
अपने परवरदिगार का दिया हुआ रिस्क खाओ और उसका शुक्र बजा लो। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अपने परवरदिगार का दिया हुआ रिस्क खाओ और उसका शुक्र बजा लो। एक तो शहर बेहतरीन था और दूसरा परवरदिगार भी बख्शने वाला। और आया नंबर 16, फिर भी उन्होंने हदायत से मुंह मोड़ लिया, इसलिए हमने उन पर सलाब छोड़ दिया और उनके दोनों तरफ के बागों को दो ऐसे बागों में तब्दील कर दिया जो बदमजा फलों, छाव के दरख्तों और थोड़ी सी बेरियों पर मुश्तमिल थे। ये सजा हमने उनको इसलिए दी कि उन्होंने नाशुक्री की रवश इख्तियार की थी, और ऐसी सजा हम किसी और को नहीं, बड़े बड़े नाशुकरों को ही दिया करते हैं। और हमने उनके और उनकी बस्तियों के दरमियान जिन पर हमने बरकतें नाजिल की थी, ऐसी बस्तियां बसा रखी थी जो दूर से नजर आती थी, और उनमें सफर को 90 तुले मरहलों में बांट दिया था और कहा था कि इन बस्तियों के दरमियान रातों में या दिन में अमनो अमान के साथ सफर करो। और आया नंबर 19, इस पर वो कहने लगे कि हमारे परवरदिगार हमारे सफर की मंजिलों के दरमियान दूर दूर के फासले पैदा कर दे। और यूं उन्होंने अपनी जानों पर सितम ढाया, जिसके नतीजे में हमने उन्हें अफसाना ही अफसाना बना दिया और उन्हें टुकड़े टुकड़े करके बिल्कुल तितर बितर कर दिया। यकीनन इस वाकया में हर उस शख्स के लिए बड़ी निशानियां हैं जो सब्र और शुक्र के खूगर हैं। और वाकई इन लोगों के बारे में इब्लीस ने अपना ख्याल दुरुस्त पाया, चुनाचे ये उसी के पीछे चल पड़े, सिवाय उस गुरोह के जो मोमिन थे, और इब्लीस को उन पर कोई तसल्लुत ना था। अलबत्ता हमने उसे बहकाने की सलाहियत इसलिए दी थी कि हम ये देखना चाहते थे कि कौन है जो आखिरत पर ईमान लाता है और कौन है जो इसके बारे में शक में पड़ा हुआ है। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज पर निगरान है। और आया नंबर 22, ए पैगंबर, इन काफरों से कहो कि पुकारो उनको जिन्हें तुमने अल्लाह के सिवा खुदा समझा हुआ है। वो आसमानों और जमीनों में जरा बराबर किसी चीज के मालिक नहीं है, ना उनको आसमान और जमीन के मामलात में अल्लाह के साथ कोई शिरकत हासिल है, और ना ही वो अल्लाह के कोई मददगार है। और अल्लाह के सामने कोई सिफारिश कारआमद नहीं है सिवाय उस शख्स के जिसके लिए खुद उसने सिफारिश की इजाजत दी हो। यहाँ तक कि जब उनके दिलों में घबराहट दूर कर दी जाती है तो वो कहते हैं कि तुम्हारे रब ने क्या फरमाया। वो जवाब देते हैं कि हक बात इरशाद फरमाई है और वही है जो बड़ा आलीशान है। और आया नंबर 24, कहो कि कौन है जो तुम्हें आसमानों से और जमीन से रिस्क देता है। कहो कि वो अल्लाह है, और हम हो या तुम या तो हदायत पर हैं या खुली गुमराही में मुब्तला हैं। कहो कि हमने जो जुर्म किया होगा इसके बारे में तुमसे नहीं पूछा जाएगा, और तुम जो अमल करते हो इसके बारे में हमसे भी सवाल नहीं किया जाएगा। कहो कि तुम्हारा परवरदिगार हम सबको जमा करेगा, फिर हमारे दरमियान बरहक फैसला कर देगा, और वही है जो खूब फैसला करने वाला और मुकम्मल इल्म का मालिक है। आया नंबर 27, कहो कि जरा मुझे दिखाओ तो वो कौन है जिन्हें तुमने शरीक बनाकर अल्लाह से जोड़ रखा है। हरगिज नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, बल्कि वो अल्लाह है जिसका इक़्तिदार भी कामिल है, जिसकी हिकमत भी कामिल है। और ए पैगंबर, हमने तुम्हें सारे ही इंसानों के लिए ऐसा रसूल बना भेजा है जो खुशखबरी भी सुनाए और खबरदार भी करे, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते और तुमसे कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो ये क़यामत का वादा कब पूरा करोगे। कह दो, तुम्हारे लिए एक ऐसे दिन की मियाद मुकर्रर है जिससे तुम घड़ी बराबर ना पीछे हट सकते हो ना आगे जा सकते हो। और जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है वो कहते हैं कि हम ना तो इस कुरान पर कभी ईमान लाएंगे और ना उन आसमानी किताबों पर जो इससे पहले आई हैं। और अगर तुम उस वक़्त का मंजर देखो जब ये जालिम लोग अपने परवरदिगार के सामने खड़े हो जाएंगे तो ये एक दूसरे पर बात डाल रहे होंगे। जिन लोगों को दुनिया में कमजोर समझा करते थे वो इनसे कहेंगे जो बड़े बने हुए थे कि अगर तुम ना होते तो हम जरूर मोमिन बन जाते। आय नंबर 32, जो बड़े बने हुए थे उनसे कहेंगे जिन्हें कमजोर समझा गया था कि क्या हमने तुम्हें हदायत से रोका था जबकि वो तुम्हारे पास आ चुकी थी। असल बात यह है कि तुम खुद मुजरिम हो। और जिन्हें कमजोर समझा गया था वो उनसे कहेंगे जो बड़े बने हुए थे कि नहीं, ये तुम्हारी रात दिन की मकारी ही तो थी जिसने हमें रोका था जब तुम हमें ताकीद करते थे कि हम अल्लाह से कुफर का मामला करें और उसके साथ दूसरों को शरीक माने। और ये सब जब अजाब को देख लेंगे तो अपना पछतावा छुपा रहे होंगे। और जिन जिन लोगों ने कुफर इख्तियार किया था हम उन सब के गलों में तौक डाल देंगे। उनको किसी और बात का नहीं, उन्हीं अमाल का बदला दिया जाएगा जो वो करते थे। और जिस किसी बस्ती में हमने कोई खबरदार करने वाला पैगंबर भेजा उसको खुशहाल लोगों ने यही कहा
کہ جس پیغام کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 35، اور کہا کہ ہم مال اور اولاد میں تم سے زیادہ ہیں اور ہمیں عذاب ہونے والا نہیں ہے۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اور نہ تمہارے مال تمہارے اللہ کے قرب عطا کرتے ہیں اور نہ تمہاری اولاد، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کو ان کے عمل کا دوہرا ثواب ملے گا اور وہ جنت کے بالا خانوں میں چین کریں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ناکام بنائے، ان کو عذاب میں دھر لیا جائے گا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے رزق کی فراوانی کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے، اور تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو وہ اس کی جگہ اور چیز دے دیتا ہے، اور وہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور آیت نمبر 40، اور وہ دن نہ بھولو جب اللہ ان سب کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے کہے گا کہ کیا یہ لوگ واقعی تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم تو آپ کی ذات کی پاکی بیان کرتے ہیں اور ہمارا تعلق آپ سے ہے، ان لوگوں سے نہیں ہے۔ دراصل یہ تو جنات کی عبادت کیا کرتے تھے، ان میں سے اکثر لوگ انہی کے معتقد تھے، لہٰذا آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچانے کا۔ اور جن لوگوں نے ظلم کی روش اختیار کی تھی ان سے ہم کہیں گے کہ اس آگ کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور جب ہماری آیتیں جو مکمل وضاحت کی حامل ہے ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ ہمارے پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ کچھ نہیں، یہ شخص بس یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو ان معبودوں سے دور کر دے جنہیں تمہارے باپ دادا پوجتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک من گھڑت جھوٹ ہے۔ آیت نمبر 43، اور جب ان کافروں کے پاس حق کا پیغام آیا تو انہوں نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ تو ایک کھلے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ ہم نے انہیں پہلے نہ ایسی کوئی کتاب دی تھی جو یہ پڑھتے پڑھاتے ہوں، اور نہ اے پیغمبر تم سے پہلے ہم نے ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا نبی بھیجا تھا، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ اور یہ عرب کے مشرکین تو اس ساز و سامان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے ہیں جو ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو دے رکھا تھا، پھر بھی انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ تو دیکھ لو کہ میری دی ہوئی سزا کیسی سخت تھی۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ میں تمہیں صرف اس بات کی نصیحت کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم چاہے دو دو مل کر اور چاہے اکیلے اکیلے اللہ کی خاطر اٹھ کھڑے ہو، پھر انصاف سے سوچو تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا تمہارے اس ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنون کی کوئی بات بھی نہیں ہے، وہ تو ایک سخت عذاب دینے والے دن کے لیے تمہیں خبردار کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 47، کہو کہ میں نے اگر اس بات پر تم سے کوئی اجرت مانگی ہو تو وہ تمہاری ہے، میرا اجر تو اللہ کے سوا کسی کے ذمہ نہیں ہے، اور وہ ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار حق کو اوپر سے بھیج رہا ہے اور غائب کی ساری باتوں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دو کہ حق آ چکا ہے اور باطل میں نہ تو کچھ شروع کرنے کا دم ہے اور نہ ہی دوبارہ پیدا کرنے کا۔ کہہ دو کہ اگر میں راستے سے بھٹکا ہوا ہوں تو میرے بھٹکنے کا نقصان مجھے کو ہوگا، اور اگر میں نے سیدھا راستہ اپنا لیا ہے تو یہ اس وحی کی بدولت ہے جو میرے رب نے مجھ پر نازل کی ہے، وہ یقیناً سب کچھ سننے والا اور ہر ایک سے قریب ہے۔ اے پیغمبر تمہیں ان کی حالت عجیب نظر آئے گی اگر تم وہ منظر دیکھو جب یہ گھبرائے پھرتے ہوں گے اور بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ ان کو نہیں ملے گا اور انہیں قریب ہی سے پکڑ لیا جائے گا، اور اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ اب یہ چیز ان کے ہاتھ کیسے آ سکتی ہے جبکہ انہوں نے پہلے اسے انکار کیا تھا اور دور دور سے جھوٹی خواہشات کے تیر پھینکا کرتے تھے۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے، اور اس وقت یہ جس ایمان کی آرزو کریں گے اس کے اور ان کے درمیان ایک آڑ کر دی جائے گی، جیسا کہ ان جیسے جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورت سبا ختم ہوتی ہے اور اب شروع کرتے ہیں سورت فاطر۔ تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ اس سورت میں بنیادی طور پر مشرکین کو توحید اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ اس کائنات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی جو نشانیاں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں ان پر سنجیدگی سے غور کرنے سے اول تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جس قادر مطلق نے یہ کائنات پیدا فرمائی ہے اسے اپنی خدائی کا نظام چلانے میں کسی شریک یا مددگار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ کائنات کسی مقصد کے بغیر فضول پیدا نہیں کی ہے، یقیناً اس کا کوئی مقصد ہے، اور وہ یہ کہ جو لوگ یہاں اس کے احکامات کے مطابق نیک زندگی گزارے انہیں انعامات سے نوازا جائے،
اور جو نافرمانی کرے ان کو سزا دی جائے، جس کے لیے آخرت کی زندگی ضروری ہے۔ تیسرا یہ کہ جو ذات کائنات کے اس عظیم الشان کارخانے کو عدم سے وجود میں لے کر آئی ہے، اس کے لیے اس کو ختم کر کے نئے سرے سے آخرت کا عالم پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، جسے ناممکن سمجھ کر ان کا انکار کیا جائے۔ اور جب یہ حقیقتیں مان لی جائیں تو اس سے خود بخود یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ اس کی دنیا میں انسان اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، تو ظاہر ہے کہ اپنی مرضی لوگوں کو بتانے کے لیے اس نے رہنمائی کا کوئی سلسلہ تو ضرور جاری فرمایا ہوگا۔ اسی سلسلے کا نام رسالت، نبوت یا پیغمبری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ اس صورت میں آپ کو یہ تسلی بھی دی گئی ہے کہ اگر کافر لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے تو اس میں آپ پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں، بلکہ آپ کا فریضہ صرف اتنا ہے کہ لوگوں تک حق کا پیغام پہنچا دیں۔ آگے ماننا نہ ماننا ان لوگوں کا کام ہے، اور وہی اس کے جواب دہ بھی ہوں گے۔ سورت کا نام فاطر بالکل پہلی آیت سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہے پیدا کرنے والا۔ اس سورت کا دوسرا نام سورت ملائکہ بھی ہے، کیونکہ اس کی پہلی آیت میں فرشتوں کا ذکر بھی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت مکی سورہ ہے اور اس میں 45 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، جس نے ان فرشتوں کو پیغام لے جانے کے لیے مقرر کیا ہے جو 2 2 3 3 اور 4 4 پروں والے ہیں۔ وہ پیدائش میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے۔ جس رحمت کو اللہ لوگوں کے لیے کھول دے، کوئی نہیں جو اسے روک سکے، اور جسے وہ روک دے، کوئی نہیں جو اس کے بعد اس کو چھڑوا سکے۔ اور وہی ہے جو اقتدار کا مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ اور آیہ نمبر 3، اے لوگو یاد کرو ان نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر نازل کی ہیں۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پھر آخر تم کہاں اوندے چلے جا رہے ہو؟ اور اے پیغمبر، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلا رہے ہیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا گیا ہے، اور تمام معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اے لوگو یقین جانو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہٰذا تمہیں یہ دنیاوی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ اللہ کے معاملے میں تمہیں وہ شیطان دھوکے میں ڈالنے پائے جو بڑا دھوکے باز ہے۔ یقین جانو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس لیے اس کو دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے ماننے والوں کو جو دعوت دیتا ہے وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ دوزخ کے باسی بن جائے۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ بتاؤ بھلا کہ جس شخص کی نظروں میں اس کی بد عملی ہی خوشنما بنا کر پیش کر دی گئی ہو، اور جس کی بنا پر وہ اس بد عملی کو اچھا سمجھتا ہو، وہ نیک آدمی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آیہ نمبر 8، کیونکہ اللہ جس کو چاہتا ہے راستے سے بھٹکا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ٹھیک راستے پر پہنچا دیتا ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر ایسا نہ ہو کہ ان کافروں پر افسوس کے مارے تمہاری جان ہی جاتی رہے۔ یقین رکھو کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، اور پھر ہم انہیں چلا کر ایسے شہر کی طرف لے جاتے ہیں جو قحط سے مردہ ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر ہم اس بارش کے ذریعے مردہ زمین کو نئی زندگی عطا کرتے ہیں۔ بس اسی طرح انسانوں کی بھی دوسری زندگی ہوگی۔ جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو تمام کی تمام عزت اللہ کے قبضے میں ہے۔ پاکیزہ کلمہ اسی کی طرف چڑھتا ہے اور نیک عمل اس کو اوپر اٹھاتے ہیں۔ اور جو لوگ بری بری مکاریاں کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور ان کی مکاریاں ہی ہیں جو ان کو ملیا میٹ کر دیں گی۔ اور آیہ نمبر 11، اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں جوڑ جوڑ بنا دیا، اور کسی مادہ کو جو کوئی حمل ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ جنتی ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اور کسی عمر رسیدہ کو جتنی عمر دی جاتی ہے اور اس کی عمر میں جو کوئی کمی ہوتی ہے وہ سب ایک کتاب میں درج ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اور 2 دریا برابر نہیں ہوتے۔ ایک ایسا میٹھا ہے کہ اس سے پیاس بجھتی ہے، جو پینے کے لیے خوشگوار ہے، اور دوسرا کڑوا اور نمکین ہے۔ اور ہر ایک سے تم مچھلیوں کا تازہ گوشت کھاتے ہو، اور وہ زیور نکالتے ہو جو تمہارے پہننے کے کام آتا ہے، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ وہ اس دریا میں پانی کو پھاڑتے ہوئے چلتی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور آیہ نمبر 13، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے، ان میں سے ہر ایک
کسی مقررہ میعاد تک کے لیے روا دوا ہے۔ یہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، ساری بادشاہی اسی کی ہے، اور اسے چھوڑ کر جن جھوٹے خداؤں کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ اگر تم ان کو پکارو گے تو وہ تمہاری پکار بھی نہیں سن سکتے، اور اگر سن بھی لے تو تمہیں کوئی جواب بھی نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن وہ خود تمہارے شرک کی تردید کریں گے۔ اور جس ذات کو تمام باتوں کی مکمل خبر ہے، اس کے برابر تمہیں کوئی اور صحیح بات نہیں بتائے گا۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تو بے نیاز ہے، ہر تعریف کا بذات خود مستحق ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق وجود میں لے آئے، اور یہ کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور آیت نمبر 18، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جس کسی پر بوجھ لادا ہوا ہو وہ اگر کسی اور کو اس کے اٹھانے کی دعوت دے گا تو اس میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا، چاہے وہ جسے بوجھ اٹھانے کی دعوت دی گئی تھی کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اے پیغمبر، تم انہی لوگوں کو خبردار کر سکتے ہو جو اپنے پروردگار کو دیکھے بغیر اس سے ڈرتے ہیں، اور جنہوں نے نماز قائم کی ہے، اور جو شخص پاک ہوتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے پاک ہوتا ہے، اور آخرکار سب کو اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ اندھیرے اور روشنی والا، اور نہ سایہ اور دھوپ، اور نہ زندہ لوگ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں، اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے بات سنا دیتا ہے، اور تم ان کو بات نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہیں۔ اور آیت نمبر 23، تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو، ہم نے تمہیں حق بات دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ تم خوشخبری دو اور خبردار کرو، اور کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ اور اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلا رہے ہیں تو جو کافر اس سے پہلے تھے انہوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر، صحیفے لے کر اور روشنی پھیلانے والی کتاب لے کر آئے تھے۔ پھر جن لوگوں نے انکار کی روش اپنائی تھی میں نے انہیں پکڑ لیا، اور اب دیکھو کہ میری سزا کیسی ہولناک تھی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے رنگ برنگ کے پھول اگائے، اور پہاڑوں میں سے بھی ایسے ٹکڑے ہیں جو رنگ برنگ کے سفید اور سرخ ہیں، اور کالے اور سیاہ بھی، اور انسانوں اور جانوروں، اور چوپاؤں میں بھی ایسے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں۔ اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، یقیناً اللہ صاحب اقتدار بھی ہے اور بہت بخشنے والا بھی۔ اور آیت نمبر 29، اور جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز کی پابندی کر رکھی ہے، ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ نیک کاموں میں خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی نقصان نہیں اٹھائے گی، تاکہ اللہ ان کے پورے اجر ان کو دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے۔ یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی ہے وہ سچی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے۔ یقیناً اللہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جنہیں ہم نے چن لیا تھا، الحمدللہ۔ پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور انہی میں سے کچھ ایسے ہیں جو درمیانے درجے کے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں بڑھے چلے جاتے ہیں، اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اور آیت نمبر 33، ہمیشہ بسنے کے باغات ہیں جن میں وہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، ان کا لباس وہاں ریشم ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ تمام تر تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہم سے ہر غم کو دور کیا۔ بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا، بڑا قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہم کو ابدی ٹھکانے کے گھر میں لا اتارا ہے، جس میں ہمیں نہ کبھی کوئی تکلیف چھو کر گزرے گی اور نہ کبھی کوئی تھکن پیش آئے گی۔ اور جن لوگوں نے کفر کی روش اپنا لی ہے ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کا کام تمام کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مریں گے، اور نہ ان سے دوزخ کا عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ ہر نہ شکر کافر کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور آیت نمبر 37، اور وہ اس دوزخ میں چیخ و پکار مچائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں باہر نکال دے تاکہ ہم جو پہلے کام کرتے تھے انہیں چھوڑ کر نیک عمل کریں۔ ان سے جواب میں کہا جائے گا کہ بھلا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس کسی کو بھی اس میں سوچنا سمجھنا ہوتا وہ سوچ سمجھ لیتا، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی تو آیا تھا۔ اب مزہ چکھو، کیونکہ کوئی نہیں ہے جو ایسے ظالموں کا مددگار بنے۔ بے شک اللہ آسمان و زمین کی پوشیدہ
پوشیدہ چیزوں کا علم رکھتا ہے، بے شک وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پچھلے لوگوں کا جانشین بنایا۔ اب جو شخص کفر کرے گا تو اس کا کفر اسی پر پڑے گا۔ ان کے پروردگار کے پاس غضب کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کرتا، اور کافروں کو ان کے کفر سے خسارے کے سوا کسی چیز میں ترقی حاصل نہیں ہوتی۔ اور آیت نمبر 40، اے پیغمبر ان سے کہو، بھلا بتاؤ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اپنے جن من گھڑت شریکوں کی پوجا کرتے ہو، ذرا مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے، یا آسمان کی پیدائش میں ان کی کون سی شراکت ہے، یا پھر ہم نے انہیں کون سی کتاب دے رکھی ہے جس کی کسی واضح ہدایت پر یہ لوگ قائم ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم لوگ ایک دوسرے کو خالص دھوکے کی یقین دہانی کراتے آئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو تھام رکھا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ٹلے نہیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اس کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھام سکے۔ یقیناً اللہ بڑا بردبار اور بڑا بخشنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 42، اور انہوں نے پہلے اللہ کی بڑے زوروں میں قسمیں کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا پیغمبر آیا تو وہ ہر دوسری امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے، مگر جب ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا آ گیا تو ان کے آنے سے ان کی حالت میں اور کوئی ترقی نہ ہوئی، سوائے اس کے کہ یہ حق کے راستے سے اور زیادہ دور بھاگنے لگے، اس لیے کہ انہیں زمین میں اپنی بڑائی کا گھمنڈ تھا، اور انہوں نے حق کی مخالفت میں بری بری چالیں چلنی شروع کر دی تھی، حالانکہ بری چالیں کسی اور کو نہیں، خود اپنے چلنے والوں کو ہی گھیر لیتی ہیں۔ اور آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ لوگ اس دستور کے سوا کس بات کے منتظر ہیں جس پر پچھلے لوگوں کے ساتھ عمل ہوتا آیا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو تم اللہ کی طے شدہ دستور میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اور نہ تم اللہ کے طے شدہ دستور کو کبھی ٹلتا ہوا پاؤ گے۔ اور کیا ان لوگوں نے زمین میں کبھی سفر نہیں کیا جس سے وہ یہ دیکھتے کہ جو لوگ اس سے پہلے گزرے ہیں ان کا انجام کیسا ہوا، جبکہ وہ طاقت میں ان سے کہیں زیادہ مضبوط تھے؟ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ آسمان یا زمین کی کوئی چیز اسے عاجز کر سکے، بے شک وہ علم کا بھی مالک ہے اور قدرت کا بھی مالک ہے۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا، اور اگر اللہ لوگوں کے ہر کرتوت پر ان کی پکڑ کرنے لگتا تو اس زمین کی پشت پر کسی چلنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے ان کو مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو اللہ اپنے بندوں کو خود دیکھ لے گا۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورت فاتر مکمل ہوتی ہے۔ اب شروع کرتے ہیں سورت یاسین، اور تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ اس سورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی وہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو نہ صرف پوری کائنات بلکہ خود انسان کے اپنے وجود میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس قدرت کے مظاہر سے ایک طرف تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو ذات اتنی قدرت اور حکمت کا مالک ہے اس کو اپنی خدائی کا نظام چلانے کے لیے کسی شریک کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کسی مددگار کی، اس لیے وہ اور صرف وہ عبادت کے لائق ہے۔ اور دوسری طرف قدرت کی نشانیوں سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جس ذات نے یہ کائنات اور اس کا نظام پیدا کیا ہے اس کے لیے یہ بات کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ انسان کو مرنے کے بعد انہیں دوسری زندگی عطا فرمائے۔ اسی طرح قدرت کی نشانیوں سے توحید اور آخرت کا عقیدہ واضح طور پر ثابت ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے ہیں کہ وہ ان نشانیوں پر غور کر کے اپنے عقیدہ اور عمل کو درست کر لے۔ اس کے باوجود اگر کچھ لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے مستحق بن رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آیت نمبر 13 سے 29 تک ایک ایسی قوم کا ذکر ہے جس نے حق کی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ حق کے دائیوں کے ساتھ ظلم اور بربریت کا معاملہ کیا، جس کے نتیجے میں حق کے دائی کا انجام تو بہترین ہوا لیکن حق کے یہ منکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کی پکڑ میں آ گئے۔ چنانچہ اس صورت میں اسلام کے بنیادی عقائد کو بڑے فصیح و بلیغ اور جامع انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ سورت قرآن کا دل ہے۔ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت مکی سورہ ہے اور اس میں 83 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ یاسین حروف مقطعات ہیں، والقرآن الحکیم، حکمت بھرے قرآن کی قسم کہ تم یقیناً پیغمبروں میں سے ہو بالکل سیدھے راستے پر۔ یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی رحمت بھی کامل ہے، تاکہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے باپ دادا کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا، اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں بات پوری ہو چکی، اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور آیت نمبر 8،
ہم نے ان کے گلوں میں توق ڈال رکھے ہیں جو تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے، اور اس طرح انہیں ہر طرف سے ڈھانپ لیا ہے، جس کے نتیجے میں انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا، اور ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے تم ان کو خبردار کرو یا خبردار نہ کرو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تم تو صرف ایسے شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت پر چلے اور خدائے رحمان کو دیکھے بغیر اس سے ڈرے، چنانچہ ایسے شخص کو تم مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری سنا دو۔ یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ عمل انہوں نے آگے بھیجے ہیں ہم ان کو بھی لکھتے جاتے ہیں، اور ان کے کاموں کے جو اثرات ہیں ان کو بھی، اور ہم نے ایک واضح کتاب میں ہر چیز کا پورا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اور آیہ نمبر 13، اور اے پیغمبر تم ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال پیش کرو جب ان کے پاس رسول آئے تھے، جب ہم نے ان کے پاس شروع میں 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے ایک تیسرے کے ذریعے اس کی تائید کی، اور ان سب نے کہا کہ یقین جانو ہمیں تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ تم ہمیں جیسے آدمی ہو، اور خدائے رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے اور تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو۔ اور آیہ نمبر 16، ان رسولوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہمیں واقعی تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں ہے کہ صاف صاف پیغام پہنچا دے۔ بستی والوں نے کہا کہ ہم نے تو تمہارے اندر نحوست محسوس کی ہے، یقین جانو اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم پر پتھر برسائیں گے اور ہمارے ہاتھوں تمہیں بڑی دردناک سزا ملے گی۔ رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست خود تمہارے ہاتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی باتیں پہنچائی گئی ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ تم خود حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اور شہر کے پرلے علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ان رسولوں کا کہنا مانو۔ اور اب اس پارہ کی آخری آیا کہ ان لوگوں کا کہنا مان لو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے اور وہ صحیح راستے پر ہے۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہمارا پارہ نمبر 2 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار ہمارے لیے آسانیاں فرما دیجئے، جتنی دعائیں ہم مانگ رہے ہیں، جو کچھ عمل ہم کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قبول کرے، آمین ثم آمین۔ اجازت دیجئے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔